دنیا سے اگر سانپ ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا، اور سانپ کیوں ہمارے ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہیں؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ چلیں آج اس کی تفصیلاً وضاحت کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو سانپ اپنا شکار بناتے ہیں ان کی تعداد حیران کن حد تک بڑھ جائے گی، جیسے مینڈک، چوہے، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چوہا کے حمل کا دورانیہ تقریباً 19 سے 21 دن ہوتا ہے۔ ایک چوہا ہر سال 7 سے 10 مرتبہ بچے دیتی ہے، لہذا چوہوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ کم سے کم اندازہ بھی لگائیں تو ایک چوہا نے سال میں 42 بچے دینے اور زیادہ سے زیادہ 80 بچے۔ اب اگر دیکھیں تو نئے پیدا ہونے والے بچوں میں سے فیمیل 6 ہفتوں میں جبکہ نر چوہے 8 ہفتوں میں بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی پیدا ہونے والی فیمیل چوہیا صرف پیدا ہونے کے 1.5 ماہ بعد ہی خود بچے جننا شروع کر دیتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کم از کم 42 پیدا ہونے والے بچوں میں سے کتنی فیمیل چوہیا پیدا ہوتی ہیں۔ وہ 1.5 ماہ کے عرصے میں بالغ ہو کر کتنے مزید بچوں کو جنم دیتی ہوں گی۔ چلیں ایک عام سا حساب کرتے ہیں۔ مان لیں کہ 42 پیدا ہونے والی بچوں میں سے صرف 15 چوہیاں فیمیل ہیں اور باقی 27 میل چوہیاں۔ تو اب جو 15 چوہیاں پیدا ہوئی ہیں وہ 1.5 ماہ میں بالغ ہو کر پتہ کتنے بچے پیدا کریں گی؟ 120۔ صرف 1.5 ماہ بعد 120 بچے، اور اگر ان میں سے پھر مان لیں کہ آدھی آبادی فیمیل پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 6 ہفتے بعد 60 فیمیل چوہیاں پھر تیار ہیں۔ اب 60 کو 8 سے ضرب دیں تو 480 بچے پھر پیدا ہوں گے۔ ان میں سے آدھی آبادی پھر فیمیل مان لیں، اور جب وہ بھی بالغ ہو کر بچے جنیں گی تو ان کی تعداد 1 سال میں ہزاروں میں ہوگی۔ اب اگر سانپ نہ ہو تو یہ چوہے کچھ سالوں میں بھی لاکھوں اور پھر کروڑوں میں ہو جائیں، اور پھر انسان کو اپنی ذمہ داری خود لینی پڑے گی۔ ایک چوہا گھر میں گھس جائے تو نقصان یہ پہ نقصان کر دیتا ہے۔ جہاں لاکھوں ہوں گے تو نقصان بھی زیادہ ہوگا اور بیماری بھی زیادہ پھیلے گی۔ اور اب سب کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے لوگ طاعون بلیک ڈیتھ کی بیماری سے مرے ہیں اتنے کسی اور وجہ سے نہیں مرے۔ بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیں اس بیماری نے، اور یہ بیماری چوہوں کی وجہ سے پھیلتی تھی۔ اسی طرح اگر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں تو وہ فصلوں کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غذائی ضروریات پوری کرنا ناممکن بن جائے گا، اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ زیادہ تر کیڑے مکوڑے درجن سے لے کر سینکڑوں کی تعداد میں بھی انڈے دیتے ہیں۔ ان کا بھی اگر ساتھ ساتھ صفایا نہ کیا جائے تو یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جائیں گے۔ ان کے مارنے کے لیے انسان نت نئے کیمیکلز کا استعمال کرے گا اور فصلوں پر کر بھی رہا ہے، جو کہ انسان کی خود کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیمیکل لگی فصلوں کی سبزیاں آلودہ اور نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، جس کو جب انسان اپنی خوراک بناتا ہے تو یہ انسانی گردوں کو اور معدے کو زیادہ سے زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں میڈکوں کی طرف۔ اگر سانپ نہ ہوں اور ان کو نہ کھائیں تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور ساری نہریں، ندی، نالے ان کی وجہ سے آلودہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ فاسد مادوں کو اپنے جسموں میں جذب بھی کرتے ہیں اور ان کو باہر خارج بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی سیدھا نقصان انسان کو ہی ہے۔ انہی ندی نالوں سے ہم اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، کئی جگہوں پر ان ندی نالوں سے پانی تک پیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پائی جانے والی چھپکلیاں خود تو زہریلی نہیں ہوتی، لیکن ان کی سکن پر موجود بیکٹیریاز کافی نقصان دہ ہو سکتے ہیں، جن میں سے سالمونیلا ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو اگر انسان نگل جائے تو فوڈ پوائزننگ، الٹیاں، جی متلانا، سر درد، چکر آنا، لوز موشنز ہو سکتے ہیں۔ اب زیادہ تر سانپ ان کو کھا کر بھی ان کی آبادی کو کنٹرول رکھتے ہیں۔ اگر ان کی آبادی زیادہ ہوگی تو انسان کو بھی نقصان ہوگا، کبھی کھانے میں گر جاتے ہیں، کبھی پانی میں، کبھی دودھ میں، اس طرح نقصان بھی ہو سکتا ہے اور رزق بھی ضائع ہوگا۔ لیکن اگر ان کے قدرتی شکاریوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے تو وہ بہتر ہی ہے، نہ یعنی سانپوں اور پرندوں کو جو چھپکلیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ایکو سسٹم ہیلتھی رہتا ہے جب ہر چیز کی مقدار اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے۔